کریم بھائی کا ہینڈ بیگ کھو گیا تھا۔ وہ بینک سے روپیہ نکال کر اپنی کار میں بیٹھے اور راستے میں 2-3 جگہوں پر دوستوں سے ملاقات کو رکے۔ فون کر کے انہوں نے دریافت بھی کر لیا مگر ان کے بیگ کا پتہ نہیں چل سکا۔ اس بیگ میں 80,000 روپے تھے مگر ان روپیوں کی اتنی فکر نہیں تھی جتنی ان اہم کاغذات کی تھی جو اسی بیگ میں تھے۔ دراصل اس میں ایک بڑی تجارتی کمپنی سے مال ایکسپورٹ کرنے کا معاہدہ اور آرڈر تھا اور کاغذات حساب کتاب سے متعلق تھے۔ اگر یہ کاغذات اور روپے کسی ملازم سے کھو جاتے تو یقیناً اس پر چوری یا گبن کا الزام لگا کر اس کو پولیس کے حوالے کر دیتے، مگر یہ غلطی تو ان سے ہی ہوئی تھی، اس لیے وہ کسی پر غصہ بھی نہیں اتار سکتے تھے۔ بھلا جس کو اتنی بڑی رقم ملے گی وہ کیوں واپس کرے گا؟ وہ یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوئے جا رہے تھے اور ساتھ میں ہونے والے نقصان کا حساب لگا رہے تھے۔ وہ دن اور تمام رات بہت بے چینی سے گزرا اور ارادہ تھا کہ وہ اخبار میں اشتہار دیں کہ جو بھی اس بیگ کو تلاش کر کے ان تک پہنچائے گا اس کو 20,000 روپے انعام دیں گے۔ دوسرے دن کچھ لوگ ان سے ملنے آنے والے تھے، ان سے بھی ملاقات نہیں کی اور نوکر سے کہلوا دیا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نوکر ڈرتے ڈرتے بولا، حضرت ایک آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے تم سے کہہ دیا نا کہ میں بہت پریشان ہوں، میں کسی سے نہیں ملوں گا۔ وہ غصے سے بولے، مگر وہ کہتا ہے کہ آپ سے بہت ضروری کام ہے، آپ کی امانت آپ کو واپس کرنا ہے۔ امانت؟ کیسی امانت؟ انہوں نے سوچا اور پھر بولے، بلاؤ، شاید وہ میرے بیگ کا کچھ بتا سکے، دیکھو چلا نہ جائے۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا آپ کا نام کریم بھائی ہے؟ ہاں ہاں، میرا نام کریم بھائی ہے۔ کیا آپ کی کوئی چیز کھوئی ہے؟ میرا ایک روپیوں سے بھرا بیگ ہے، اس میں 80,000 روپے اور کاغذات ہیں۔ کریم بھائی نے کھڑے کھڑے ہی سب کچھ کہہ دیا۔ پھر خیال آیا کہ بدحواسی میں اس نوجوان سے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا تو بولے، میاں صاحب زادے بیٹھیے، بیٹھو۔ اس نوجوان نے کپڑے سے لپٹا ہوا بیگ نکالا اور ان کو تھماتے ہوئے کہا، جناب اس میں آپ کی ساری امانت ہے، آپ رقم گن لیں۔ یہ مجھے ایک کار کے قریب پڑا ملا تھا، میں نے سوچا یقیناً کار سے اترتے وقت گر گیا ہوگا، اس لیے پہلے کہ کوئی چورا لیتا اسے اس کے مالک تک پہنچا دینا چاہیے۔ میں ادھر ادھر پتہ کرتے لگا، واپس آیا تو وہ کار جا چکی تھی۔ مجبوراً پتہ معلوم کرنے کے لیے مجھے بیگ کھولنا پڑا۔ کریم بھائی نے بیگ کھولا اور اس میں سے کاغذات نکال کر ان کو چومیا کیونکہ وہی سب سے زیادہ قیمتی تھے۔ پھر 10,000 روپے اس کی ایک گڈی نکال کر اس نوجوان کی طرف بڑھا دی اور بولے، صاحبزادے تم نے مجھے بہت بڑی پریشانی اور نقصان سے بچا لیا، اللہ تم کو خوش رکھے، یہ انعام نہیں بلکہ نذرانہ ہے۔ نوجوان نے سادگی سے کہا، جناب اعلیٰ ایمانداری اور اپنا انعام ہے، میں نے یہ کام کسی انعام کی لالچ میں نہیں کیا، اگر آپ کا پتہ نہیں ملتا تو میں اسے پولیس کے حوالے کر دیتا۔ کریم بھائی کے بہت اصرار کیا مگر نوجوان نے انعام کی رقم لینے سے انکار کر دیا۔ کریم بھائی اس کی ایمانداری اور سادگی سے بہت متاثر ہوئے اور اس سے اس کے خاندان کے بارے میں گفتگو کی تو معلوم ہوا کہ نوجوان کا نام ناصر حسین ہے اور کسی پرائیویٹ کمپنی میں کلرک ہے۔ گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں۔ اور پھر ناصر حسین نے ایک ایسا واقعہ سنایا کہ جس کو سن کر کریم بھائی کے دل و دماغ میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ دراصل میرے والد کے ساتھ اسی قسم کا حادثہ پیش آ چکا ہے۔ میری عمر اس وقت 8 سال کی تھی۔ میرے والد اپنی پینشن اور فنڈ کا چیک کیش کرا کر ایک آٹو رکشہ میں آ رہے تھے۔ راستے میں میرا سکول تھا، وہ مجھے سکول سے لے کر خوش خوش گھر واپس آ رہے تھے۔
میں کلاس میں فرسٹ آیا تھا۔ ان کو اپنا رزلٹ کارڈ دکھا دیا تھا۔ اس وقت خوش میں انہوں نے آٹو رکشہ رکوایا، ایک دکان سے مٹھائی خریدی اور کچھ دوسرا سامان بھی خریدا۔ بدقسمتوں سے روپیوں کا بیگ آٹو رکشے میں رہ گیا، جس میں 20,000 روپے تھے۔ میری بہن کی شادی ہونے والی تھی اور ابا نے یہ روپے اس کی شادی کے لیے نکالے تھے۔ آٹو رکشے والے کو ہم نے بہت تلاش کیا اور پولیس میں رپورٹ بھی لکھوا دی، لیکن اتنے بڑے شہر میں کسی شخص کا ملنا ممکن تھا جس کو ہم جانتے بھی نہ ہوں۔ میری اماں اور ابا کو بہت صدمہ ہوا۔ ان کی تمام عمر کی کمائی یہی رقم تھی، اور پھر بہن کی شادی ہونے والی تھی۔ مگر ابا بہت صابر انسان ہیں۔ انہوں نے اس آٹو رکشے والے کو نہ بددعا دی اور نہ کوسا، بلکہ جب بھی ماں کچھ اس کے بارے میں برا بھلا کہنے لگتی تو ابا منع کر دیتے اور کہتے، صبر کرو منی کی اماں، شاید اللہ کی کوئی بہتری اس میں پوشیدہ ہو، شاید اس آدمی کو ان روپیوں کی ہم سے زیادہ ضرورت ہو۔ اللہ رزاق ہے، ہمیں کہیں اور سے دے دے گا، شاید وہ رقم ہماری قسمت میں ہی نہیں تھی۔ میرے ابا نے اپنے آبائی گھر مکان کو فروخت کر دیا اور میری بہن کی شادی میں ان روپیوں کو خرچ کیا، اور ہم لوگ ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ میں نے کسی طرح سے ہائی اسکول پاس کیا اور ایک کمپنی میں نوکری کر لی۔ مجھے یہ بیگ یا پر احساس ہوا کہ اس کے مالک کو اس کی کھو جانے سے کتنا نقصان ہوگا، اس لیے جلد سے جلد یہ امانت اس کے سپرد کر دینی چاہیے۔ یہ میری خواہش ہے کہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ اپنا پرانا گھر حاصل کر لوں۔ ناصر میاں، تمہاری کہانی بہت دکھ بھری ہے۔ اس سے مجھے بڑا سبق حاصل ہوا۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن تم اپنا مکان ضرور حاصل کر لو گے۔ میری کمپنی میں ایک اکاؤنٹ کے آدمی کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم اس کے لیے موزوں شخص ہو۔ کیا تم میری کمپنی میں کام کرنا پسند کرو گے؟ ہاں، یہ تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تمہاری ایمانداری ہماری کمپنی کے لیے انعام ہوگی۔ مجھے آپ کی کمپنی میں آپ کی نگرانی میں کام کر کے بہت خوشی ہوگی جناب، مگر میں اپنے ابا جی سے بھی رائے لے لوں، ناصر نے جواب دیا۔ ہاں، میں تمہارے ابا سے جلد ملوں گا۔ مجھے یقین ہے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ تم میری کمپنی میں کام کرو، اور اگر اعتراض ہوگا تو میں ان کو منا لوں گا۔ کریم بھائی نے ناصر کی پیٹھ تھپتھپائی۔ اب ناصر حسین کریم بھائی کو آٹو کمپنی میں اکاؤنٹنٹ تھا اور 60,000 روپے ماہانہ پاتا تھا، اور کمپنی کی گاڑی اس کو گھر لے جاتی اور گھر چھوڑنے آتی تھی۔ اس واقعے کو 1 سال بیت چکا تھا۔ ناصر حسین کے گھر کا نقشہ بدل چکا تھا۔ اب اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ اپنا پرانا مکان خرید سکتا ہے، اور اپنے ابا کو لے کر اپنے پرانے مکان کو دیکھنے جاتا ہے تو ان کو بہت مایوسی ہوتی ہے۔ اس مکان کی تو صورت ہی بدل چکی تھی۔ اب وہاں 2 منزلہ خوبصورت عمارت کھڑی تھی، جس کی قیمت کئی لاکھ ہو گئی تھی، اور ابھی اس کی رہائش کا کام چل رہا تھا۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ کسی امیر آدمی نے اس کو 1 سال قبل خرید لیا تھا، اور سال بھر سے یہاں تعمیر جاری تھی۔ ناصر حسین نے ٹھنڈی سانس لی اور ابا سے بولا، ابا میاں، شاید ہم اپنا مکان واپس نہ لے سکیں گے۔ باپ نے بیٹے کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، شاید اللہ کی کوئی مصلحت ہماری بہتری کے لیے اس میں ہوگی۔ اس کا شکر ادا کرو کہ ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ کریم بھائی ایک دن اچانک ناصر کے گھر پہنچ گئے اور ناصر کے والد سے اپنا تعارف کرایا۔
مجھے کریم بھائی کہتے ہیں۔ ناصر میاں میری کمپنی میں کام کرتے ہیں، بہت محنتی اور لائق نوجوان ہے۔ کریم بھائی نے کہا، جناب اعلیٰ، آپ کا کس زبان سے شکریہ ادا کروں؟ آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے ناصر کو اپنی کمپنی میں کام دیا اور اس پر اعتبار کیا۔ ابھی تو وہ ناتجربہ کار ہے۔ ناصر کے والد نے کہا، محترم، تجربے کے لیے عمر کی قید نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی نوجوان جلد وہ تجربے حاصل کر لیتے ہیں جو ہم بوڑھے لوگ بھی مدتوں سے نہیں کر پاتے۔ کریم بھائی نے ہنس کر کہا، میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ آپ مجھے حکم دیتے تو میں آپ کے دولت خانے پر حاضر ہو جاتا۔ میں غریب آدمی ہوں۔ آپ بہت بڑے انسان ہیں۔ آپ کا یہ احسان ہے کہ مجھے یہ عزت بخشی۔ ناصر کے باپ نے کہا، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، میں ایک گنہگار انسان ہوں۔ آپ کی خدمت میں حاضری میرے لیے ایک نئی زندگی کا باعث ہے۔ کریم بھائی نے ناصر کے والد کے دونوں ہاتھ کو تھام لیا۔ ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کو دولت، عزت، راحت، ہر چیز دی ہے۔ آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ بھائی صاحب، یہ واقعی اللہ کا رحم و کرم ہے کہ وہ اپنے گنہگار بندوں کو بھی نعمتوں سے نوازتا ہے، مگر میں واقعی ہی گنہگار ہوں اور بہت دکھی انسان ہوں۔ کریم بھائی نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ ناصر بھیا نے بتایا کہ آپ سے تقریباً 15 سال پہلے کوئی آٹو رکشے والا آپ کے روپیوں کا تھیلا لے کر بھاگ گیا تھا۔ جی ہاں، مجھے وہ حادثہ کل جیسا لگتا ہے، مگر اب اس کو دہرانے کا کیا فائدہ؟ اللہ کرے کہ وہ رقم اس آٹو رکشے والے کے لیے آرام کا باعث ہوئی ہو۔ ناصر کے ابا نے جواب دیا، ہوا یہ کہ جب آٹو رکشے والا گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پیچھے سیٹ پر ایک تھیلا رکھا ہوا ہے۔ اس نے تھیلا کھولا تو اس میں 20,000 روپے تھے۔ اس نے سوچا کہ یہ روپے واپس کر دوں، اور اس کو شیطان نے بہکایا کہ یہ بے وقوفی مت کرنا، یہ تمہاری قسمت کے ہیں، تم رکھ لو۔ اس آٹو رکشے والے نے وہ رقم واپس نہیں کی اور آٹو رکشہ چلانا چھوڑ دیا اور ایک ورکشاپ قائم کر لی۔ اس چوری کی رقم سے اس نے ایک مشین خریدی، کام چل نکلا۔ پھر ایک پرزوں کا کارخانہ قائم کیا، سرکار سے قرضہ لے کر کام بڑھایا اور 15 سالوں میں وہ لاکھ پتی بن گیا۔ اب کاروں کے پرزے اسی کے کھانے میں بنتے ہیں۔ اور بھی کام کر لیے ہیں، مگر اس کا دل اس کو برابر ملامت کرتا ہے کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ وہ آپ سے رقم مہا جرمانے کے ساتھ واپس کرنا چاہتا ہے۔ مگر سیٹھ صاحب، آپ کو یہ سب کیسے معلوم؟ آج ہی مجھے کیسے معلوم ہوتا؟ اسی آٹو رکشے والے نے مجھے یہ سب بتایا۔ تو آپ اسے جانتے ہیں؟ خوب اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو کیا آپ مجھے اس سے ملوا دیں گے؟ جی، وہ آپ کے پاس سر کے بل آئے گا، مگر بھائی جان، ایک شرط ہے کہ آپ کو اسے دل سے معاف کر دیں گے۔ وہ بہت شرمندہ ہے، شیطان نے اسے بہت بہکایا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کا مکان بھی آپ کو واپس کر دے گا۔ کریم بھائی نے اس آٹو رکشے والے کی وکالت کی، مگر جناب، وہ مکان تو کسی سیٹھ نے خرید لیا ہے اور اس پر لاکھ روپے خرچ کیے ہیں۔ بھلا وہ مجھے کیوں مکان ملے گا؟ معافی کی شرط یہی ہے کہ مکان آپ کو واپس ملنا چاہیے۔ بولیے، منظور ہے؟ جی مجھے منظور ہے، میرا مکان مجھے مل جائے گا۔ ناصر کے والد نے خوش ہو کر کہا، تو آپ نے گویا اسے معاف کر دیا؟ سچے دل سے؟ ہاں جناب، مگر اسے لائیے تو ملوائیں تو۔ کہاں ہے وہ جناب والا؟ وہ چور، وہ گنہگار، وہ شیطان، وہ نامعقول اور وہ سزا کا مستحق انسان آپ کے سامنے کھڑا ہے، جس کا نام سیٹھ کریم بھائی ہے۔ ارے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سیٹھ صاحب؟ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ناصر کے والد کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ جی ہاں، یہ سب سچ ہے۔ میں ہی ہوں وہ گنہگار انسان جس نے آپ کو بہت صدمہ دیا۔ میں آپ کے گزرے ہوئے 15 سال واپس نہیں کر سکتا اور نہ ان مصیبتوں کا جرمانہ ادا کر سکتا ہوں، مگر آپ کا مکان آپ کو واپس کرتا ہوں، جس میں نے 1 سال قبل ناصر میاں سے پہلی ملاقات کے بعد ہی خرید لیا تھا اور یہ طے کر لیا تھا کہ آپ کا مکان بہتر شکل میں آپ کو واپس کروں گا۔ مکان کے یہ کاغذات اب آپ کے ہوئے۔ ناصر میاں کے ابا نے کریم بھائی کو سینے سے لگا لیا۔ آپ بہت بڑے دل کے انسان ہیں، احسان گناہ گار اور اس سے توبہ کرنا بہت بات ہے۔ میں نے آپ کو معاف کیا، اللہ بھی آپ کو معاف فرمائے۔ کاش ہمارے ملک کے سارے سیٹھ آپ جیسے ہو جائیں۔ یہ سن کر کریم بھائی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ پڑے۔ ایک درخواست اور ہے آپ سے، اگر آپ قبول کر لیں تو مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ میری ایک بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ناصر میاں جیسے نیک اور محنتی انسان سے اس کی شادی ہو۔ کیا آپ اس کی اجازت دیں گے؟ کریم بھائی بولے، ناصر آپ کا بیٹا ہے، آپ بخوشی اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر سکتے ہیں۔
یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ناصر آپ کی سرپرستی میں رہے۔ ناصر میاں کے والد نے آسمان کی جانب نظر اٹھا کر کہا، اے رب کریم، تو جو بھی کرتا ہے ہماری بھلائی کے لیے کرتا ہے، تیرا شکر ہے۔